کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس کی قدرت میں زمین اور آسمان میں موجود ہر شے ہے، اور ایک روز ہم سب کو اسی کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ شرکائے محفل، السلام علیکم۔ محترم حاضرین محفل، میں ارشد قریشی، اور میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ میں شہر کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہماری ویب رائٹر کی گورننگ باڈی کا ممبر ہوں۔ ہم آج ہماری ویب کی جانب سے ایک موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری ویب کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہر جگہ ہر ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، اپنے لکھنے والے لکھاریوں کو یکجا کیا، چاہے وہ بالمشافہ ملاقات رہی ہو یا پھر کورونا کے ادوار میں آن لائن رہی ہو۔ ایک وقت میں ہماری ویب کی جانب سے گوگل پہ میٹنگ کی گئی، ہینگ آؤٹ، پھر ہماری ویب کی جانب سے اس طرح زوم پہ بھی کی گئی، اور آج یہ ایک طویل اجلاس کا انعقاد ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نوجوان لکھاری اور سوشل میڈیا کی دنیا، مواقع اور مشکلات۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور آج کے جو پروگرام کی صدارت کے منصب پر فائز شخصیت ہیں وہ ہیں محترم ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب، جو ہماری ویب رائٹر کلب کے صدر بھی ہیں، اور آپ سب بخوبی ان سے واقف ہیں۔ مصنف ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ ہم نے صمدانی صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے نوجوان لکھاری اور سوشل میڈیا کی دنیا، مواقع اور مشکلات۔ اس حوالے سے گفتگو رہے گی، آپ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ میڈیا بن کر ابھر رہا ہے، جسے اب ڈیجیٹل میڈیا کہا جا رہا ہے، اور روایتی میڈیا کے بنسبت بہت طاقتور میڈیا بن کر ابھر رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یقیناً یہ ایک بہت مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ ابھی اس پر کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی خبر دے دینا اور پھر اس خبر کی تصدیق کرنے میں بہت سے مسائل ہیں۔ یہ ایک لکھاریوں کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے جو مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، ہم نے بھی ایک 2 دن کے توقف کرنے کے بعد اس پر ایک ولاگ کیا تھا۔ بہت سے احباب ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن ہم نے 2 دن میں کافی اس حوالے سے ریسرچ کی تھی۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو لکھا گیا، جو بولا گیا، جو لوگوں کو دکھایا، سنایا اور سمجھایا گیا، وہ قابل افسوس تھا۔ ہمارا ولاگ آج بھی ہمارے اس کے 2 روز بعد کا ہماری وال پہ موجود ہے۔ ہم نے وہی کچھ اندیشہ اور خدشہ ظاہر کیا تھا، جو اب ان کے کرداروں نے خود اگلنا شروع کیا۔ سوشل میڈیا پر ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ پھر ہمارا نہیں رہتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔
وہ کہیں بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کہی بات آپ کے کالم میں کہی گئی. تو ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر کام حکومتوں نے نہیں کرنا ہے, کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اخلاقی طور پر ہمیں خود اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم اس کو اتنی جلدی آگے جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم اس کی تصدیق ضرور کر لیں. اور یہی ہمارا مذہب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کوئی بھی خبر تم تک پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو, کہیں آگے بڑھانے سے دو گروہوں میں کوئی جھگڑا فساد کا اندیشہ نہ ہو. میں اس موضوع پر سب سے پہلے ہماری ویب کی جانب سے اظہار خیال کی دعوت دوں گا محترمہ طوبہ نسیم صاحبہ سے کہ وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. طوبہ آپ اپنا مائک آن کر لیجئے گا. السلام علیکم, میں طوبہ نسیم اور ہماری بات کے ساتھ 3 سال سے ہوں اور میں یہاں پہ سوشل میڈیا مینیجر اور کنٹینٹ ہیڈ. تو میں سوشل میڈیا میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہوں, اور کیونکہ میں بھی جب فریش آئی تھی تو مجھے بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کے اوپر. تو اسی طریقے سے جو فریش رائٹر, فریش لکھنے والے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہماری یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں آج کل کے اسٹوڈنٹس, ان کو وہاں پہ کچھ پریکٹیکل نہیں ہے. جو ہماری پریکٹیکل لائف چل رہی ہے فیلڈ میں, وہ جب اسٹوڈنٹ فریش آتے ہیں تو ان کو نہیں معلومات اس حوالے سے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے فیلڈ کی وہ کس طریقے سے کانٹینٹ لکھیں, کس طریقے سے کانٹینٹ میں کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, کیا چیزیں مناسب ہیں, کون سی چیزیں لوگوں کو ہرٹ کر جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ لکھ سکتے ہیں, جو کافی غلط بھی ہے کسی حد تک. کسی بھی ایشو کو اتنا زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے. بے شک سوشل میڈیا میں ہمیں رائٹس ہیں بہت سے. تو ایک اور چیز میں کانٹینٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ اولڈ اسکول آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمیں صرف جسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی تھی. اب آج کا جو دور ہے ڈیجیٹل دور ہے, اس میں ماڈرن اسکول آف تھاٹس کی بات کی جاتی ہے. جیسے پہلے اولڈ آف اسکول آف تھاٹ میں یہ ہوتا تھا کہ جسٹ آپ کو اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی. اب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو کانٹینٹ میں صرف انفارمیشن ہی نہیں, اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جس میں تجسس بھی ہو, جس میں کریٹیوٹی ہو, اٹریکشن ہو, کہ لوگ اسے پڑھنا پسند کریں. سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے اپنا کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں. تو آج کل جو اسٹوڈنٹ, جو فریش رائٹرس آ رہے ہیں, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ لوگ کہ وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو آگے لے کر چلیں سوشل میڈیا؟ جی بہت شکریہ طوبہ, اور آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم دیکھیں جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے یہ ایک دیکھیں ایک بہت میں مثال اس موقع کی مناسبت سے دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھے کئی لوگوں کو بہت اچھے سے علم ہوگا کہ پی ٹی وی کا ایک دور تھا, اس میں ایک پروگرام ہوتا تھا کسوٹی. عبید اللہ بیگ صاحب ہوتے تھے, قریش پور صاحب ہوتے تھے, اور غازی صاحب بھی اس میں کئی بار آئے. اس کے بعد نیلام گھر رہا, خوشبخش شجاعت صاحبہ کا پروگرام, ان کا بات کرنے کا انداز ہم نے ان سے سیکھا, اور ایسا سیکھا کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی انہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان سے یہ بولنا سیکھا, ان سے لہجہ سیکھا. اور آج میں کسی کی تضحیق کے معنی میں نہیں, صرف ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ٹی وی پر شوز آتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر لکھنے کے حوالے سے کہ یہ اس کی ریٹنگ بہت زیادہ جائے گی, ہم اس تصویر کو یوں کر کے لگا دیں, یا میں نے کئی ابھی ایک بہت بڑے بڑے اخبار کی ویب سائٹ ہیں
उस पे देखा कि मौसम के हवाले से भी कि महकमे मौसमियात ने बारिश के हवाले से बहुत बड़ी खबर दे दी। परसों की एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसकी खबर थी और मैंने भी उसे क्लिक किया, तो वो हमारी नहीं बल्कि महकमे मौसमियात भी सऊदी अरब का था और अंदर पूरी सऊदी अरब की खबर थी। तो इस तरह की सनसनीखेजी फैलाकर शायद उस वक्त थोड़ी सी रेटिंग ले ली जाती है, लेकिन उससे उसका फिर जब वो लोग देख लेते हैं तो उसको फिर ज्यादा याद नहीं किया जाता है, उसको उसको उस पर तंजी किया जाता है, उसका मजाक ही बनाया जाता है। हमें हर सूरत में वो जुमले, वो कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, उस मौजू का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इससे कतन दिल बर्दाश्त नहीं हो कि ये 500 लोग भी शायद ना पढ़ सकें। अगर 5 लोगों ने भी पढ़ लिया और उस पर अमल कर लिया तो यकीन जाने कि वो समाज में एक सुधार के लिए आपका वो चीज ना सिर्फ हर जगह पर वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि आपको खुद भी उस पर फख्र महसूस होगा। जी। आजम अजीम साहब मौजूद हैं? अब मैं हमारी वेब राइटर क्लब के एसोसिएट सेक्रेटरी और बहुत अच्छा लिखते हैं, कालम नवीस हैं, पहली किताब भी शाया हुई और बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमारी वेब राइटर क्लब के हवाले से जब भी कोई प्रोग्राम हुआ वो हमारे साथ ज़रूर शामिल रहे। इस वक्त मैं इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूँ शेख खालिद जाहिद साहब से कि वो इस मौजू पर इज़हार ख्याल करें। शेख खालिद जाहिद साहब। शेख खालिद जाहिद साहब। शेख खालिद जाहिद साहब शायद कहीं और मसरूफ है। लाहौर से मैं इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूँ नसीमुल हक जाहिदी साहब से। सीरतुन नबी पर कई मज़ामीन लिखे, कालम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं, फीचर राइटर हैं, 4 किताबें शाया हो चुकी हैं, एक किताब जल्द मंजर आम पर आने वाली है। लाहौर से नसीमुल हक जाहिदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के मौजू पर इज़हार ख्याल करें। जी नसीमुल हक साहब, आप अपना माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और आपको इतनी खूबसूरत नशिस्त कायम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने कहा जी सोशल मीडिया के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं या कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया इस वक्त एक मजबूत और एक डिजिटल में जो है ना प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है और आने वाला दौर भी सोशल मीडिया का ही है। तो सोशल मीडिया के अंदर हमें बहुत सी मुश्किलात का जहाँ सामना है, वहाँ पर हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं कि सबसे पहले अगर हमें ये एक प्लेटफ़ॉर्म मुयस्सर है, तो हम इस प्लेटफ़ॉर्म को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जिस तरह अभी आपने एक कोट किया हवाला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और कुरान करीम का भी फ़ैसला है सूरत हुजरात में कि अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं इस तरह जो है बहुत से मामलात वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम लोग सोशल मीडिया पर जिस तरह अहमद फराज कहता है कि आज खींचें के धार पे चंद ऐसी लकीरें, मुमकिन है कल वो ज़माने के निसाबों में मिले। अगर हम जो एक लफ्ज़ लिख देते हैं, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, वो एक तहरीर बन जाती है। और कोशिश करें कि हम हक और सच को लिखें। देखें जहाँ जो आप अच्छा काम करेंगे वहाँ बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं और बहुत से और भी मामलात क्रिएट होते हैं। तो हमें अपने हिस्से का अमल ये करना चाहिए कि हमें जब कोई चीज़ हमारे पास आती है, जब हम उसे लिखना चाहते हैं, तो उसकी कम से कम एक तहकीक करें और ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे किसी दिल शिकनी ना हो और अच्छा एक अपना मौक़िफ़ बयान करें और इसको एक पॉजिटिव प्लेटफ़ॉर्म समझकर यूज़ करें।
کیونکہ ان فیوچر آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں اخبارات کے اس وقت قتل عام ہو چکا ہے، پرنٹ میڈیا تقریباً ختم ہونے کو ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ہی اس وقت وہ آواز ہے کہ جو سب کی آواز بن کر ابھر رہا ہے. تو ہمیں اس میں پازیٹیوٹی کریٹ کرنی چاہیے، اور جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے. وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جینا وہاں لازم ہوتا ہے جینا جہاں دشوار ہو. یہ شعر غلط بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ایک اس پلیٹ فارم پر ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ریفرنسز دیں. دوسری کنٹری کے جب ہم کوئی اپنی ایک تحریر لکھتے ہیں تو اس تحریر کا ریفرنس دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ تحقیق کر کے تحریر لکھی اور اس کا یہ ریفرنس ہے. الحمدللہ میں ایک تقریباً کوئی 22 سال سے لکھ رہا ہوں. میں نے 37 آرٹیکل پر لکھا کشمیر پر، بدھ کے دن ندائے ملت میں چھپتا ہے ریگولر، اور اس جمعے والے دن یہ آرٹیکل کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آرٹیکل الحمدللہ کئی اخبارات نے بشکریہ کے ساتھ شائع کیا. تو کیوں نہ ہم ریسرچ ورک کے ساتھ ایسا کام کریں کہ وہ دوسرے اخبارات یا دوسرے لوگ یا دوسری کنٹریز کے لوگ ہمارے ریفرنسز دیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ نسیم الحق زاہدی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی. اس سے پہلے بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. اس سے پہلے ہم ملتمس تھے شیخ خالد زاہد صاحب سے، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو. وہ شاید اب بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں کراچی سے ہی جس شخصیت سے ملتمس ہوں اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے، ہماری ویب رائٹر کی مرکزی نائب صدر ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں، کالم نگار ہیں، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، وفاقی اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ سے منسلک ہیں، ٹی وی پر بھی پروگرام کرتی ہیں، ریڈیو پر بھی پروگرام کرتی ہیں، اور اکثر سماجی محفلوں میں نظر آتی ہیں. بہت مصروف رہتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری ویب رائٹر کلب کی کوئی بھی اگر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اپنی حاضری ضرور لگاتی ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ملتمس ہوں محترمہ ثنا غوری صاحبہ سے کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں. جی ثنا صاحب. جی، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی بالکل. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جناب ارشد قریشی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، جناب محترم ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب، نسیم الحق زاہدی صاحب جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی، شیخ خالد زاہد صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، اور اس کے علاوہ طوبہ نسیم بیٹی جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں کچھ بات کہی. تو سب سے پہلے تو جب اس موضوع کی بات کی جاتی ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس موضوع پہ میری ایک کتاب 2016 میں جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں پہلی اردو زبان میں سوشل میڈیا کی کتاب تھی وہ شائع ہوئی تھی. اور اس کتاب کا مجھ سے اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی اس وقت پاکستان میں، جب پاکستان میں سوشل میڈیا کا وہ دور نہیں تھا اور اتنی بات نہیں کی جاتی تھی. تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے، وہ جو بچی نے بات کی اس کے بعد میں اس کا جواب دینا اس موضوع کے حوالے سے ضروری سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا جو ایک ہم فیس بک اسپیشلی بات کریں تو 2004 میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کو آتے ہوئے 2008 2009 میں مکمل طور پہ وہ آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا دور اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ مختلف الیکشنز کے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پارٹی اٹھی اور اس پارٹی نے پورے پاکستان پہ ایک حکومت بنا لی تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں ذمہ دار ہے فلاں ذمہ دار ہے، اور کیوں ہوا ایسا. اور اس وقت جو الزام تراشیوں کا سلسلہ تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک گھر میں سے 4 ووٹ تھے تو ان ووٹ میں سے شاید 2 ایک پارٹی کو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی سامنے آئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی کیا تبدیلی اچانک سے گورنمنٹ کی ہوئی. میں سیاست پہ بات نہیں کر رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم پاکستان میں سامنے آیا کہ اس پلیٹ فارم کی صورت میں سیاسی جماعتوں کو اپنی بات کی ترسیل کرنے کے لیے، اپنے مدعے کو بیان کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا. لیکن اس کے
बाद एज अ राइटर, चूंकि एक्सप्रेस में पहली दफ़ा 2013 में जब अखबार की सतह पे सोशल मीडिया आर्टिकल्स का दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त मेरे आर्टिकल्स आते थे, तो उस वक्त मैंने एक खतरा जाहिर किया था कि अगर इसको नहीं रोका गया, अगर ये जो सोशल मीडिया पे आज बंद नहीं बांधा गया, तो उसके बाद हमें ये तवक्का कर सकते हैं कि आगे हमें इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो आज हम भुगत रहे हैं, अगर हम उस वक्त उसको देख लेते। तो अमेरिका की एक रियासत में एक रियासत थी जहाँ पे एक ही रियासत के 11 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। उस फांसी की वजूहात क्या थी? उस फांसी की वजूहात ये थी कि एक शख्स ने उस जगह उस रियासत के गांव में जादू करना सीखा, उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को जादू करना सिखाया, उसके बाद दूसरी रियासतों से लोग आए और उन्होंने वो जादू की तरबियत ली। होते होते वो जादू जो है उसका असर इतना फैल गया कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा और उस गवर्नमेंट ने जो मेन जादूगर थे बड़े बड़े, उन सबको फांसी दे दी। आज अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया आज के दौर की वो जादूगरनियां हैं जिन्होंने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन हर चीज की अच्छाई और बुराई अपनी जगह कायम है। हम ये देखते हैं कि क्योंकि मैं सहाफत से और खास तौर पर ऑनलाइन जर्नलिज्म की उस्ताद हूँ और पिछले 7 साल से मैं ऑनलाइन जर्नलिज्म पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि जब कोई फेक न्यूज आती है तो लोगों के पास उसका पैमाना नहीं है। इवन ये कि बहुत बड़े बड़े सहाफी भी वहां पे धोखा खा जाते हैं जब उनको ये नहीं इल्म होता कि अगर फला वीडियो है तो वो किस हद तक फेक हो सकती है, या फला तस्वीर आई है तो वो किस हद तक जो है वो ठीक हो सकती है। ये हमारा मेन चैलेंज है। या कोई न्यूज आई है तो नए आने वाले कैसे ही समझेंगे कि ये न्यूज जिसको हम आज जब जिस दौर में जिंदा हैं, जिसको आप सिटीजन जर्नलिज्म का दौर कह सकते हैं, जब सिटीजन फोटो जर्नलिज्म खुले तौर पे 9/11 के बाद हमारे सामने आई है, इसके बाद किन चैलेंजेस का सामना है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज तो जो आज पाकिस्तान के बच्चे को है और नए आने वाले को है, वो इस बात की तमीज करना और इस बात की को देखना कि कौन सी न्यूज ठीक है और कौन सी गलत है। क्या मेरी रिसर्च इस काबिल है कि मैं उस रिसर्च को आगे ला सकूं, और क्या मेरी रिसर्च में जो चीजें अगर मैंने सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल की हैं तो क्या वो खबर जो मैंने सोशल मीडिया से उठाई थी वो ठीक थी या नहीं थी। मैंने इस चीज का पहले क्यों जिक्र किया इतने सालों पहले, और मेरी किताब 2016 में जो आई उसमें क्यों ये जिक्र किया गया कि आगे गवर्नमेंट को इस लिहाज से एक्शन लेना जरूरी है। वो यूं कि जब इलेक्शन के दौरा था पाकिस्तान में, और जब इलेक्शन कैंपेन्स चलाई गई, हम 2018 में देखें, 2013 में देखें, तो सियासतदानों के हवाले से फेक न्यूज आना शुरू हुई, गलत किस्म के आर्टिकल्स लिखे गए, गलत किस्म की तस्वीरें आई। उस वक्त अगर एक्शन लिया जाता, उस वक्त देखा जाता कि कानून के हद तक हरकत में आना चाहिए, तो शायद आज वो चीजें ना होती। बहरहाल बातें तो बहुत है मेरे पास करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है सबको हमें मौका देना है। तो मैं मेन चीजों की तरफ लाना चाह रही हूँ कि आखिर करना क्या चाहिए। नए दौर में आने वाले आज के स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस है? वो चैलेंजेस ये हैं कि कभी भी अपनी तहकीक के मामले में पीछे मत हटें। तहकीक करना आपको लाजमी है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज अगर आपने अंदर लिख दी है तो उसके बाद जो आम मैंने देखा है स्टूडेंट्स को या नए लिखने वालों को, वो हर दिन एक तहरीर अपनी लिखते हैं और वो उस पर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हमारे दौर में तो ये था कि हम जब कोई तहरीर लिखते थे तो हमें अखबार में छपवाने में और लोगों तक लाने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज ये है कि जैसे ही आप तहरीर लिखते हैं आप फौरी तौर पे उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से भी ये बात कहूंगी, आज भी फोरम में तमाम लोगों से ये बात कहूंगी, जब भी आप कोई तहरीर लिखते हैं उसको खुद भी 3 से 4 दफा अगर आप पढ़ लें तो उसमें बड़ी बेहतरी आ जाती है। अगर आप 3 से 4 दफा खुद अपनी तहरीर को नहीं पढ़ सकते तो ये कैसे मुमकिन है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि तहरीर अगर इंटरनेट पे जा रही है, सोशल मीडिया पे जा रही है, तो ये ठीक होगी, आपका ब्लॉग ठीक होगा। दूसरी बात ये है कि हर किसी का आपकी राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। आप अगर इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि जो चीज आपने लिख दी है वो मुकम्मल रिसर्च के साथ है, तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे होने वाली तनकीद का जवाब देने की आप पे जिम्मेदारी नहीं है। नए आने वालों को, नए राइटर्स को, या वो राइटर्स जो कि 2 या 3 साल से अभी लिख रहे हैं, उनमें मैंने जो चीज देखी है वो ये है कि अगर कोई आपकी तहरीर पे एतराज करता है तो वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, फैड अप हो जाते हैं, ये जवाब देने लगते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और आज भी यहाँ पे बैठे हुए और भी जो मेरे मौजूद मेंबरान भी हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, नए आने वाले नौजवानों को मैं ये कहूंगी
کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے تحقیق کے ساتھ ٹھیک کہی ہے تو کبھی بھی سامنے سے اس چیز کا آپ رپلائی نہ دیں, اس کو کبھی بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش مت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریر میں کوئی جھول رہ گیا ہو, لیکن اس جھول کو ڈیفائن کرنا میرا نہیں خیال کہ ضروری ہے. جو ایک سائبر بلنگ ہوتی ہے یا بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے, سوری ٹو سے, لیکن آج کے دور میں بھی یہ بات کہوں گی کہ خواتین رائٹرز کو اسپیشلی جو ہے وہ اس چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی سماجی موضوع پہ لکھ لیں. میرے ساتھ خود بھی ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے کچھ بڑے سینسٹیو ایشوز پہ لکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے باقاعدہ اس کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اچھا, یہاں ایک نسیم الحق زاہدی صاحب نے بھی کچھ بات کہی تھی کہ جی یہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ہم جو ہے وہ آگے جو ہے ہم اس چیز کو ذمہ داری سے لے کے نہیں چلنا چاہیے. اسی کانٹیکس میں کوئی بات کی تھی. میں یہ کہوں گی کہ ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا حصہ ہیں, اس لحاظ سے ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے, اور ترقی پذیر ملک میں چاہے وہ پاکستان کی بات ہی کریں, دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جب فرسٹریشن کا شکار ہوئے لوگ آگے آتے ہیں تو وہ اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذہنی سطح کتنی ہو. انفارچونیٹلی یہ ضرور ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا فورمز کو صرف وومٹ آؤٹ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے کہ ہم آتے ہیں, ہم وومٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. لیکن دور ختم نہیں ہوا. برا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کرنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے پاس ہی ہے, ان لوگوں کے پاس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ ہے اور اس 14 کروڑ عوام کا کیا ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ اس 14 کروڑ عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید 400 لوگ, شاید 40 لوگ, اور شاید جو ہے 140 لوگ بھی بہت ہوں, اور شاید 4 لوگ بھی بہت ہوں. اگر ان کی سوچ بدل سکتی ہے, اور سوشل میڈیا کی طاقت ہے, اور ہمارے ہاتھ میں قلم ہے, اور ہم کی بورڈ کے ذریعے اور اردو زبان کا استعمال بھی بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جس زبان کو زیادہ تر سمجھا جاتا ہے, اور ہمیں پاکستان میں اردو زبان جو ہے وہ 90% لوگ سمجھتے ہیں, تو جس زبان کو سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے اس زبان کا ابلاغ اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو یقین جانیے کہ ذہن سازی آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ میں بھی صلاحیت ہے. یاد رکھیے گا کہ اردو زبان ہو یا انگریزی زبان ہو, زبان کوئی بھی استعمال کریں, زبان کو پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. میری اپنی زبان بھی مادری زبان اردو نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اردو زبان کا بہتر طریقے سے انداز میں استعمال کر سکوں. یہاں پہ جو چیلنجز, جو 2-3 پوائنٹس میں نے کہے ہیں, اس کو میں ریپیٹ کر دوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گی. سب سے پہلے یہ کہ واقعی چیلنجز بہت ہیں. سب سے پہلے میں نے بات کی فیک نیوز کے حوالے سے. فیک نیوز کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی اپنے آرٹیکلز, اپنی ریسرچ پہ مت جائیں, یا اگر فیک نیوز آتی ہے, آپ کو اگر لگتا ہے کہ فیک ہے, تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. اور اگر آپ کی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو تحریر لکھی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, تو خدارا اگر آپ پہ تنقید ہوتی بھی ہے تو اس تنقید کو بالائے طاق رکھ کے اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں. تیسری بات یہ کہ اپنی زبان پہ عبور حاصل کریں, اور یہ بھی ساتھ ہی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اردو زبان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہماری ویب رائٹر فورمز کی بھی بات کروں گی, اور ہماری ویب کی بھی بات کروں گی, جس طرح سے وہ نئے لکھاریوں کو ویلکم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے اندر پہلے صلاحیت پیدا کریں. چیلنجز بہت ہیں, لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم وہ لوگ ہیں, اور جیسے میں کہتی ہوں کہ صحافت پیشہ پیغمبری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ صحافت پیشہ پیغمبری ہے اور یہ پیشہ ہم نے خود چوز کیا ہے, خود چنا ہے اس کو, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد بہت ساری تنقید کو, بہت چیزوں کو پیچھے رکھ کے, بالائے طاق رکھ کے ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, اور ہمیں پاکستان کی بہتری کو کرنے کے لیے, لانے کے لیے, بہتر پوزیشن پہ لانے کے لیے اس سوشل میڈیا فورم کا ہی استعمال کرنا پڑے گا. اور میں نئے آنے والوں کو ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ ثنا غوری صاحبہ. بہت اچھی گفتگو اور دلائل کے ساتھ گفتگو کی. اور یہی جو فیک نیوز ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر یہی مسئلہ ہے, اور اسی پر ثنا غوری نے بھی گفتگو کی. بس وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, تو یہاں تو یہ ہے کہ جو بھی کر وہ سوشل میڈیا پر ڈال, تو یہاں ڈال دیا جاتا ہے. ایک بہت اہم بات, سچ جو ہوتا ہے وہ آپ سچ بول کر, سچ لکھ کر
آپ کو اسے یاد رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، لیکن جھوٹ آپ بولیں گے، آپ لکھیں گے تو آپ کو اسے برسا برس یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تھا، کیونکہ جب بھی اس کو کہیں بھی ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تو آپ کو وہ جھوٹ یاد رکھنا ہوگا۔ میں ملتمس ہوں اگر شیخ خالد زاہد صاحب اب تشریف فرما ہے تو وہ اظہار خیال کریں، یا اگر شیخ خالد زاہد صاحب ابھی بھی نہیں ہے، اگر ہماری ویب کے جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی ثنا غوری نے جو اظہار خیال کیا ہے اس حوالے سے، اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ کوئی سوال کرنا چاہے گا یا جی سفیان علی فاروقی صاحب، جی فرمائیے۔ السلام علیکم پہلے سب کو، وعلیکم۔ اور میں ہماری ویب کا شکر گزار ہے ہم کہ انہوں نے ہمیں بڑوں سے سیکھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ یہ تھوڑا سا ہے تو اسی موضوع کے ریلیٹڈ ہی سوال، لیکن شاید تھوڑا سا ہٹ جائے کہ ہمارا جو جب یہ سوشل میڈیا پاکستان میں آیا، اور نہ صرف سوشل میڈیا آیا بلکہ ایک پوری یورپی کلچر کی جلغار آپ کہہ لیں کہ وہ پاکستان میں در آئی، تو ہم اپنی طرف سے تو بہت زیادہ کوششیں ہر بندہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، ہر لکھنے والا کر رہا ہے، ہر سننے والا کر رہا ہے، ہر درد دل رکھنے والا بندہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ویسے اس یلغار کو روک نہیں پائے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اور جو ہمارے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے وقت کا ضیاع ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، تو ویسے ہم بند نہیں باندھ پائے جیسے باندھا جانا چاہیے تھا میرے خیال سے۔ تو اب اس کے حوالے سے مزید کیا ایسی کوششیں ہم لوگ کر سکتے ہیں جو تھوڑا بہت لکھنا سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا رہنما اصول ہیں کہ وہ اس کو لے کے چلیں، تو یہ کوئی مجموعی طور پہ اس کا بہت زیادہ اثر وہ پڑے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ثنا غوری صاحب۔ جناب سفیان، میں آپ کی بات کا یہ جواب دوں گی کہ جہاں پہ یورپین کلچر کی یلغار کی بات کرتے ہیں ہم، تو بہت آسان ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، ہم اپنی قومی اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے۔ بیسیکلی ہم پہ تو انڈین کلچر کی یلغار بہت پہلے سے ہے، اور جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال، تو دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال غلط نہیں ہے، اور کلچر کی یلغار کہیں سے بھی نہیں ہوئی، یہ تو ہم پہ ہے کہ ہم نے کیا اڈاپٹ کیا ہے۔ فی الحال تو ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں تو شاید باہر جا کے جو مسلمان ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے اپنی اولاد کو کہ فلاں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ ہم تو یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نہیں ہے، ہم تمیز نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کوئی سوشل میڈیا کا کردار میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میرے خیال ہے شیخ خالد زاہد صاحب کو کہیں گے کہ تھوڑا سا میوٹ کر لیں وہ 2 منٹ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بات کہوں گی کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیوں ہو گیا ہے، وقت کا ضیاع کیوں ہو گیا ہے، جیسے میں نے اپنی بات میں کہا کہ یہ جادوگرنیاں ہیں، اور جو جادوگرنیوں نے ہمیں مکمل طور پہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور پھر میں نے ایک اور بات، میرے پہلے ہی بیان میں ساری باتوں کو جواب تھا کہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری کا حصہ ہے، جو ہم یہاں پہ سوشل میڈیا میں آ کے فرسٹریشن کا چونکہ شکار ہیں۔ ہم سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجوہات پہ بات کریں تو سوویت یونین کے ٹوٹنے کی بڑی وجوہات یہ تھی کہ پہلے ہی ان کو معاشی طور پہ اتنا الجھا دیا گیا تھا کہ وہ انقلاب کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ شروع میں اگر چیزوں کو دیکھیں وہاں پہ، تو آج اگر ہم ان چیزوں کو لے کے دیکھیں تو ہمارا ملک بھی انہی حالات سے گزر رہا ہے کہ ہم ان ایشوز پہ بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم معاشی ایشوز پہ اتنا زیادہ ہم الجھ چکے ہیں، ہم مہنگائی میں اتنے الجھ چکے ہیں، ہم اپنے کلچر ایشوز میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو ایک فرد کی تباہی سے ایک معاشرہ شروع ہوتا ہے، اور ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نہیں جی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہو چکا ہے،
یہ نہیں کہ ہم بند باندھ سکتے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں. وہ آپ نے کہا نا کہ نئے آنے والے کیا کر سکتے ہیں، نئے آنے والوں کے پاس یہ طاقت ہے. کی بورڈ وہ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے زور قلم اور زیادہ، آپ کہتے ہیں کہ زور کی بورڈ اور زیادہ. اور اس میں یہی بات ہے کہ آپ لکھتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اپنے حصے کا کام اگر آپ نے کر دیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. وقت کی ضیاع کی جہاں تک بات ہے تو میں نئے آنے والوں کو یہ کہوں گی کہ یہ جو چھوٹا سا اینڈرائڈ فون ہے جس کو پوری دنیا آپ اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں، آپ اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2009 میں جب میں ماسٹرز کر رہی تھی، اس وقت 2009 میں اینڈرائڈ بھی بہت زیادہ اور سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا، چل رہی تھی چیزیں. اچھا، اس وقت بھی میں اپنے موبائل فون میں اپنا ریڈیو اسٹیشن ساتھ لے کے گھومتی تھی. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے کیا کچھ کام کر سکتے ہیں. پھر وہ وقت کے ضیاع کی بات نہیں ہوتی، وہ آپ کا استعمال ہوگا اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی بہتر کر سکتے ہیں. گورنمنٹ جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ قانون آیا ہے اور باقاعدہ طور پہ سائبر کرائم ونگ بھی ہمارا ایکٹیو ہو چکا ہے. 2-4 دنوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ سطح پہ چیزیں بہتر کچھ تو ہوئی ہیں. پیکا کا قانون 2016 میں آیا، وہ بھی بہتری کی طرف ایک امید تھی. اور کچھ چیزیں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. آگے کوئی اگر بات کرے گا تو میں جواب دوں گی، کیونکہ اس میں فیک آئی ڈیز کا بھی پہلو آ جاتا ہے، پھر بات کر لیں گے. بہرحال میری طرف سے اس وقت اس سوال کا یہ جواب تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ثنا. شیخ خالد زاہد صاحب، میں آپ کا 2 بار تعارف کرا چکا. اب آپ کو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ موضوع پہ اظہار خیال کریں. شیخ خالد زاہد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ میں صحیح طرح سے شرکت نہیں کر پا رہا، کچھ دفتری مصروفیت کی وجہ سے. اور بہت شکریہ ہماری ویب کا ایک اور صحت مند پروگرام رکھنے کے لیے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا لکھنے والوں کے لیے، کیونکہ میں ابھی گفتگو جو ہوئی ہے اس سے اتنا ساتھ نہیں رہا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لکھنے والے جو ہیں وہ اپنی ویلیوز، اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو حدود طے شدہ حدود ہیں ہماری معاشرتی کہہ لیں آپ اس کو، آپ ہماری تہذیب کا کہہ لیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں وہ کہاں ہیں، آپ کی جو باؤنڈری ہے وہ کہاں پر ہے. اس سے آگے آپ جائیں گے تو، کیونکہ آپ صرف اپنے ذاتی جو احساسات ہیں اس کا اظہار نہیں کر رہے، آپ کسی معاشرے کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کسی خاندان کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کسی ثقافت کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو بہت مطلب لکھنے کے لیے ایک صاحب نے بڑا اچھا ایک چیز کہی کہ کچھ لوگوں کے لیے لکھنا جو ہے وہ کتھارس کے زمرے میں آتا ہے، کہ وہ لکھتے ہیں اور اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں لکھنا چاہیے. وہ لکھ کے اپنا جو کہہ لیں آپ بھڑاس جو ہوتی ہے اپنی معاشرے میں ہونے والی بدعنوانی، بہت کچھ ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس سے کس طرح سے نمرد آزما ہوا جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ لکھیں، آپ لکھ کے دیکھیں کہ آپ نے کہیں کوئی ایسی چیز جو معاشرے کے اندر بدگمانی پیدا تو نہیں کرے گی آپ کی اس تحریر سے. کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب نیا لکھنا شروع کریں تو آپ محتاط رویے سے لکھیں. کھل کے لکھنے کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آپ پین اٹھاتے ہی جو ہے نا وہ آپ ایسا لکھنا شروع کر دیں کہ جی بس دوسرا آپ لکھنے کے قابل ہی نہ رہے جو ہے. تو لکھیں، لیکن لکھنا ضرور ہے کہ آپ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو، چاہے آپ نثری شکل میں لکھتے ہیں، آپ جو مطلب پوئٹری شاعری میں لکھتے ہیں، تو آپ لکھیے. سب سے مطلب اہم چیز یہ ہے کہ آپ لکھیں. آپ تاریخ لکھ رہے ہیں یہ سمجھ لیں آپ
کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے سوچ کے لکھیں گے تو آپ کے لکھنے میں، آپ کے رویے میں احتیاط ہوگا. آپ کو آپ کی طرفداری جو ہے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے آپ کی تحریر میں کہ جی آپ مطلب کسی مخصوص مکتبہ فکر کو جو ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ جو ہے ہمارے لیے سب سے بہترین جو حدود ہے وہ ہمارے قرآن و حدیث سے جو ہے وہ تمام چیزیں، ہماری جو لمیٹیشنز ہیں ہمیں آگاہ کر دی گئی ہیں. تو آپ کہیں بھی کبھی بھی جو ہے کسی اس میں کسی مشکل میں آتے ہیں تو بڑی رہنمائی ہمیں سب سے زیادہ وہیں سے ملتی ہے. ہمیں ٹھہر جانے کا بھی ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ایگریسو، مطلب آپ کا رسپانس جو ہے وہ اتنا ریپڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب آپ کو پھر بعد میں سوچنا پڑے کہ یہ کیا ہوا. تو میں بس اتنا لکھے ضرور، لیکن اپنی وضاحتوں کے ساتھ، اپنی تمام حدود و قیود سے مطلب آپ میری سوچ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیا کہوں میں، قدامت پسندی. لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کا وہ رکھتا ہوں کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں اور تاریخ جو ہے وہ ایسی ہو کہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اس سے کہیں کہ یہ مطلب لوگ خراب نہیں تھے، یہ لوگ بہت تحمل برداشت والے لوگ تھے. تو بس بہت شکریہ. بہت شکریہ شیخ خالد زاہد صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت اچھی گفتگو کی. جیسے ثنا نے بات کی، ہم نے کی، اور شیخ صاحب نے بھی یہی کہا کہ لکھیں لیکن بہت محتاط اور بہت احتیاط کے ساتھ. ہم نے 80 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا تھا، زمانے طالب علمی اور ابتدائی تعلیم ہی حاصل کر رہے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ حکیم سعید شہید صاحب کا رسالہ ہوتا تھا نونہال. اس میں کئی بار ہم اس وقت صحت مند بھی ہوتے تھے. صحت مند نونہال میں نہ صرف تصویر آتی تھی بلکہ بہت اچھا لگتا تھا کہ جب ہم کہانی بھیجتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ سبز رنگ کی سیاہی سے حکیم سعید صاحب کئی لفظوں پر ہمیں وہ دائرہ بنا کر واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ کہانی درست ہے لیکن ان الفاظ کی جگہ پر یہ الفاظ آنے چاہیے. اور بہت اچھا لگتا تھا. وہ پہلی درسگاہ تھی لکھنے کی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جس شخصیت سے اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں. بہت اچھے لکھاری ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. ایک کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے. ہماری ویب رائٹر کلب کے لیے بہت سے موضوعات دیتے رہتے ہیں، بہت سے پروگراموں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم اللہ شیخ صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں. ساتھ ہی ہماری ویب کے جو نئے لکھاری بیٹھے ہیں وہ کسی بھی اس کے حوالے سے اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر لیا کریں. جی سلیم اللہ شیخ صاحب. جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز اور بہت توانا آواز آ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا اب اس میں پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن ٹیکنیکلی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ارشد بھائی نے گڑبڑ کر دی ہے. اچھا یعنی انہوں نے ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ کو سب سے پہلے بلا لیا. اب اس کے بعد ہم جیسے لوگوں کا اظہار خیال کرنا در حقیقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اسی جو لکیر انہوں نے بنا دی ہے ہم بھی اسی پر چلیں گے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحبہ کا جو میں نے پروگرام اگرچہ میں آغاز میں نہیں آ سکا لیکن جتنا میں نے سنا تو تقریباً انہوں نے اپنی گفتگو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ابلاغ کے حوالے سے تقریباً ہر پہلو کو احاطہ کیا انہوں نے. لیکن چونکہ یہاں پر یہ ایک فورم ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اپنی بات بہرحال کہنی چاہیے. تو اس لیے میں یہاں پر تھوڑی سی بات رکھنا چاہوں گا ابلاغ کے حوالے سے. دیکھیں ابلاغ کا جو معاملہ ہے یہ عام کوئی کیا کہتے ہیں کام یا ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبری شعبہ ہے. کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو.
اور پھر اگر ہم ابلاغ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابلاغ کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ابلاغ کی تاریخ انسان کی تاریخ سے بھی پرانی ہے. یعنی انسان کی تخلیق سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی خبر کس کو دی؟ فرشتوں کو دی. اور آپ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب دیکھیں یہ جو بات تھی یہ ابلاغ تھا, یعنی ایک اطلاع تھی, ایک خبر تھی. اور اس کے بعد پھر جب فرشتوں کو ساری چیزیں بتائی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, اور تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں سکھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان کو اپنی ساری باتیں بتائیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ سیکھا تھا وہ فرشتوں کے سامنے بیان کیا اللہ کے حکم پر, تو یہ بھی ابلاغ تھا. گویا کہ ابلاغ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. یہ اس لیے بھی ایک فطری بات ہے کہ ہر انسان چاہے وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں میں چونکہ تدریس سے وابستہ ہوں تو اس لیے میری گفتگو میں بچوں کا اور اسکول کا حوالہ بہت زیادہ آئے گا. آپ دیکھیں اسکول کے اندر آپ سوالات کرتے ہیں, ایک بات آ چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں بڑی شدت سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جواب سنا جائے. یعنی انہوں نے جو کچھ محسوس کیا, جو ان کے دل میں بات ہے, یا کسی معاملے پر, کسی سوال پر, کسی سبق پر انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے الگ ہو, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. اسی طریقے سے انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی معاملے پر اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور چاہتا ہے. اور فی زمانہ ابلاغ کے ذرائع چونکہ بہت آسان ہو گئے ہیں, سب کی رسائی میں آ گئے ہیں, تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عام تو ہو گئی ہے لیکن عام ہونے کے ساتھ ساتھ بے لگام بھی ہو گئی. یعنی اب جس کے سمجھ میں جو کچھ آتا ہے وہ اٹھا کے لکھ دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ویب رائٹرز فورم ہو گیا, ہماری web.com ہو گئی, اردو پوائنٹ وغیرہ ہو گئی, یہ تو ایسے سنجیدہ ویب سائٹس ہیں کہ جو بہت زیادہ ماڈریشن کا نظام رکھتی ہیں. ورنہ آپ جائیں تو وہاں پہ کیا کیا مغلظات, کیا کیا گالیاں اور کیا کیا فحش قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ابلاغ کے نام پر ہے, اور وہ لکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں. اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ کسی ایک حوالے سے نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی سیاسی نظریات رکھتا ہے تو وہ اپنے مخالف کے اوپر کسی بھی طرح کی کیچڑ اچالنا فرض عین سمجھتا ہے. اگر اس پہ مزید کیا کہتے ہیں سونے پہ سہاگا اگر وہ مذہبی رنگ بھی اختیار کر لے تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ مذہبی جنونیت کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مخالف کو, چاہے وہ مسلکی مخالف ہو, چاہے مذہبی مخالف ہو, چاہے فرقہ وارانہ مخالف ہو, اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا, اس کی کیا کہتے ہیں بدنامی کرنا, اس کو گالیاں بکنا, پھر وہ فرض عین سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنت کا اصول ہے. اور پھر سب سے اہم بات جو شیخ خالد زاہد صاحب نے بھی کہی اور ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ نے بھی کہی کہ ان ساری باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بڑھا دی جاتی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جو چیز فرمائی ہے, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو, پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اب یہ اس آیت کو سامنے رکھیے اور پھر اس آیت کا اطلاق ذرا ذرائع ابلاغ پر کیجیے, سوشل میڈیا پر. دیکھیں جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, ابلاغ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے جب ابلاغ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب ترقی ہوئی, تو میں ترقی یافتہ ابلاغ کی بات کروں گا. سب سے پہلے ریڈیو آیا جو آج بھی مؤثر ہے, ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا, پھر اخبارات پہلے آئے, پھر اس کے بعد ریڈیو ٹی وی, تو یہ پہلے مین اسٹریم میڈیا کہلاتے تھے. اس کے بعد پھر ایک دور آیا انٹرنیٹ کا, اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بنی. ویب سائٹ جو تھا یہ بھی بہت محدود ذریعہ تھا, ہر کسی کے بس میں نہیں تھی اور ہر کسی کی ویب سائٹس تک بھی رسائی نہیں تھی. پھر اس کے بعد بلاگز کا دور آیا, ویب سائٹس نے لکھنے کا دور دیا, تو اس کے بعد ایک بہت بڑا دروازہ کھلا. جب ویب سائٹس پہ لکھنے کا دور آیا اس کے بعد پھر بلاگرز آنا شروع ہوئے, یعنی ہر کسی کے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آئے یا تھوڑے سے اس کے پاس انٹرنیٹ کے آلات تھے, اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی, اپنا ایک بلاگ بنایا, لوگوں کو اس تک لے کر آیا, اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے بلاگز لکھنا شروع کیے. پھر فیس بک آیا, اور فیس بک کے بعد پھر ہم شاید اس کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ جو ہمارا واٹس ایپ ہے یہ بھی ایک سوشل میڈیا ہے. اس کے ذریعے بھی سیکنڈوں کے اندر بات جو ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, اور ہم بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے بڑھا دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. یہ آج سے 8-10 سال پہلے جب صوبہ سندھ کے حالات بہت سینسیٹیو قسم کے چل رہے تھے, ذرا سی کوئی لسانی بات ہوتی تھی, جہاں کوئی لسانی فسادات ہوتے تھے, اچانک کہیں سے ایک میسیج آتا ہے موبائل پر کہ جناب وہ کالج کی لڑکیاں آ رہی تھیں, ان کو فلاں قوم کے لوگوں نے اغوا کر لیا. ادھر سے ایک میسیج چلتا ہے
کہ جناب اس طرف سے لڑکے جا رہے تھے, ان کو فلاں قوم کے لوگوں نے مار دیا, اور لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ چیز آگے بڑھا دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. پھر اس کی سب سے بڑی مثال جو ابھی حالیہ دنوں میں پیش آئی, 2 مہینے پہلے یہ جو لاہور والا واقعہ ہوا, اب اس کی ساری حقیقت سامنے کھل رہی ہے. لیکن ہوا کیا, ایک چیز سامنے آئی, لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ ساری بات کہنا شروع کر دی, پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی. ایک شہر جو تھا ہمارا وہ بدنام ہوا, ایسا لگتا تھا کہ شاید وہاں پہ اور کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں, یہ ساری چیزیں اسی آیت کی تفسیر ہیں کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہاں پر سب سے اہم چیز ہماری یہی ہے کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے, کسی بھی بات کو پہنچانے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. اور سب سے اہم بات, اگر ہم نے اس کی تحقیق بھی کر لی, اب اس کے بعد الفاظ کا انتخاب, کیونکہ دیکھیں میں اپنی بات کروں, آپ کی بات کروں, ہمارے اور آپ کے آرٹیکلز صرف پڑھے لکھے لوگ یا کوئی اعلیٰ طبقہ یا کہ یہ کیا باشعور طبقہ کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ میچور لوگ نہیں پڑھتے. ہمارے آرٹیکلز تک رسائی کس کی, ہمارے آرٹیکلز تک رسائی جو ہے اسکول اور کالج کے بچوں کی بھی ہے. ان ویب سائٹس تک رسائی اسکول اور کالج کے بچوں کی بھی ہے. وہ بچے جو پرائمری میں, وہ بھی آج بلاگز تک, سوشل میڈیا تک, فیس بک تک رسائی رکھتا ہے. تو اس فیس بک سے وہ کیا چیز سیکھ رہا ہے, وہ گالم گلوچ سیکھ رہا ہے. وہ اس فیس بک سے یہ چیز سیکھ رہا ہے کہ اگر کسی فرقے کی آپ اس کسی فرقے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بانی کی تصویر آ گئی تو اس کے اوپر لعنت کا میسج آپ بھیج دیں. کیا یہ ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, ذمہ دارانہ رویہ. اصل چیز یہ کہ ہمارا رویہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے, اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. اور آخری بات جو ڈاکٹر ثنا صاحبہ نے کہی, میں اسی کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو بات کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد ہماری بات سے اتفاق کرے. جب کوئی فرد ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لٹ لے کے اس کے اوپر پڑ جائیں اور اس کی ذاتیات پر آ جائیں, یا پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب اس کا تعلق کس مسلک سے, کس سیاسی جماعت سے, کس قوم سے, تو ہم اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں میمز بنانا, اس کو نشانہ بنانا شروع کریں. بلکہ نہیں, ہر فرد کا ایک موقف ہوتا ہے, ہر فرد اپنی رائے کے اس میں اظہار میں آزاد ہے. اگر اس کی رائے ہماری رائے سے متفق نہیں ہے, اور اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی رائے کا جو اختلاف ہے کیا واقعی بالکل ٹھیک ہے, کیا واقعی ہماری تحریر میں کوئی غلطی ہے, تو اس میں پھر ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں پھر یہاں پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میں نے جو لکھ لیا, اب اگر میں اس پہ معذرت کروں گا تو میری سبکی ہو جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی. نہیں, غلطی ماننے میں بے عزتی نہیں ہوتی ہے. انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ اعداد و شمار دینے میں یا یہ بات کہنے میں مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کی تصحیح کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. اور اگر اس نے آپ کے اوپر بلا وجہ کوئی تنقید کی ہے تو آپ اس کو سادہ سا ایک جملہ کہیں گے, بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں, میں اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں, ختم بات. تو اس طرح پھر معاشرے میں ایک صحت مندانہ رجحان پروان چڑھے گا. اور پھر جب ہم ایک چیز کی بنیاد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ اس تاریخ کا حصہ بنے. آج تو اس وقت تو صورتحال یہ تھی, پہلے صورتحال تو بہت خراب تھی, اب تو پھر بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اسٹیپ اٹھائے, کچھ لوگوں نے از خود اپنے اصول بنائے. تو ہم بھی آج سے اپنے اصول بنا لیں کہ ہم نے اچھی بات کہنی ہے, تحقیق کے ساتھ کہنی ہے, اور با اخلاق طریقے سے کہنی ہے, تہذیب و اخلاق کے دائرے میں کہنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تنقید کو برداشت کرنے کا ظرف رکھنا چاہیے. تو بس یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیم اللہ شیخ صاحب. اور آپ نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنی کوتاہی ہمارے کھاتے میں ڈال دی. اصل میں ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے اس لیے مدعو کیا تھا کہ اس وقت چند لوگ ہی تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ نشست بس اب ڈاکٹر صاحبہ کے بعد, سمدانی صاحب کے بعد برخاست ہو جائے گی, تو اس لیے ہم نے یہ جرأت کی تھی. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور. جی, اب اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں ہماری ویب رائٹر کلب کے جنرل سیکریٹری اور بہت اچھے لکھاری اور بہت اچھے شاعری بھی کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے عطا محمد تبسم صاحب سے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع پر اظہار خیال کریں. جی عطا بھائی.
عطا بھائی مائک کھول لیجیے گا, مائک اپنا آن کر لیجیے گا. عطا صاحب کا مائک آن نہیں ہو رہا, اور جب تک وہ کریں, سلیم اللہ شیخ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, اور بالکل یہ نئے لکھنے والے ضرور اس کا خیال کریں کہ اگر آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو آپ صرف اپنے لکھے ہوئے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے جو لکھا, آپ نے سوشل میڈیا پہ لکھا, آپ نے پرنٹ میڈیا پہ لکھا, آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا, کسی ویب سائٹ پہ لکھا, تو صرف آپ اپنے لکھے کے ذمہ دار ہیں. اس کو پڑھ کے کوئی کیا سوچتا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. جی عطا بھائی. جی ارشد بھائی, جی مصدق بھائی. جی آپ ایک سوال میرے پاس ہے ان سب کے لیے, جی ٹھیک ہے نا. ہم سب کی ایک سلسلے میں رہنمائی فرمائیے کہ ہم جب لکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایسی شخصیات کے بارے میں بھی لکھتے ہیں جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں لکھتے ہوئے ہماری حدود کیا ہونی چاہیے, ان کے منفی پہلو, ان کے مثبت پہلو, اس وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کون سی بات ہے جو نہیں کرنی چاہیے اور کس طرح کی بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس کا جواب دلوا دیجیے. جی عطا بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود تو ہوں. بس آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تصویر بھی آ رہی ہے؟ جی تصویر بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. بس پھر میں دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہماری ویب نے بہت اچھا پروگرام جو ہے اس وقت منعقد کیا, اور پارٹیسپینٹ نے بھی بہت اچھا کیا, اور ہمارے صدر صاحب کو داد دوں گا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک بیٹھ کے تمام لوگوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر آخر میں اظہار کرتے ہیں, تو ان کا بڑا پیشن ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں زمینوں کے بجائے ذہنوں پر حکومت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے ابلاغی قوت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس وقت وہی حکومت کر رہا ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ابلاغ کی طاقت ہے. باوجود اس کے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, ان کے پاس دولت ہے, لیکن ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی پروپیگنڈے کا شکار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ اور جن لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ابلاغی قوت ہے, وہ جو کچھ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں, تصویر کا جو رخ آپ کو دکھاتے ہیں وہی رخ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, اور انہی نظریات پر, انہی باتوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ دیکھیے کہ آئندہ آنے والا دور آپ کے ٹیلی ویژن اور یہ چینل اور ان کا دور نہیں ہوگا. یہ دور صرف اور صرف موبائل کا, اور موبائل بھی جو ہے اس کی ساخت تبدیل ہو کر
मैं समझता हूँ एक घड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और जहाँ आप उसको चाहेंगे बड़ा करके देखने के लिए किसी दीवार के ऊपर या किसी भी जगह पर स्क्रीन के ऊपर आप डालेंगे और आप बड़ा स्क्रीन करके उसको देख सकेंगे, वरना सारी इतलात, तमाम चीज़ें, तमाम ज़राए इब्लाग का मरकज़ जो है वो आपके हाथों में होगा। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो इब्लाग का एक ऐसा हथियार है कि जो आपको दौलत भी दे सकता है, इज्जत भी दे सकता है, शोहरत भी दे सकता है, और साथ साथ आपको जिल्लत के अथाह गार में भी धकेल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो लिखने वाले हैं और जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाले हैं, उन्हें इस वक्त ये देखना चाहिए कि वो उनके मकासद क्या है, वो किस लिए सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहते हैं। क्या वो इससे दौलत कमाना चाहते हैं, क्या उससे शोहरत कमाना चाहते हैं, या उससे इबलाग करके कुछ लोगों को अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कंटेंट जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस पर मेहनत करनी होगी। आप कोई भी चीज़ जो तस्वीरी शक्ल में हो या तहरीरी शक्ल में हो, उसके ऊपर मेहनत करें और उसको अच्छा बनाएं, उसके अल्फाज अच्छे हों, उसके मनाजिर अच्छे हों, तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी, सुनने में भी अच्छी लगेगी, और उसका कंटेंट अगर इस तरह का हो कि उससे अच्छी मस्बत पहलू उजागर हों, तो वो भी आपको लोग उससे पसंद करेंगे। तो अभी शुरू में हमारा जिक्र हुआ था कि हमारा ये ज़राए इब्लाग और ये सोशल मीडिया कर क्या रहा है। 14 अगस्त की उस वीडियो का जिक्र आया जिसको प्री प्लान करके कुछ लोगों ने उसको वो किया। तो इससे पहले आप ज़रा पीछे की तरफ जाइए, माजी की तरफ। हमने कितने बड़े बड़े सानहे बर्दाश्त किए हैं वो इस सोशल मीडिया। और आपको याद होगा कि एक बड़े सहाफ़ी ने, और जो अपने आप को बड़ा कहते हैं और बड़ा चैनल, उसने सवात में एक लड़की को कोड़े मारने की वीडियो नश्र की अपने प्रोग्राम में, और उसके बुनियाद के ऊपर अगले दिन जो है इस शहर के अंदर बड़े बड़े बैनर लग गए कि जनाब इसको ख़त्म होना चाहिए और ये जुल्म है और ये तशद्दुद है। और उसके नतीजे में सबसे बड़ा ऑपरेशन सवात में हुआ और लाखों अफराद जो है वो उनको नकल मकानी करनी पड़ी, हज़ारों अफराद उसके अंदर शहीद हुए, बेघर हुए। तो इसी तरीके से और बहुत सारी वीडियोस जो है और बहुत सारे मामलात जो हम टेलीविज़न पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी हकीकत ज़ाहिर होती है कि जनाब वो तो गलत है। इराक़ में जो कुछ भी हुआ, इराक़ के बारे में अब अमेरिका कहता है कि वो तो सारे स्टूडियोज़ फिल्में थी जो उन्होंने केमियाई हथियारों और इस चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त हमें जो इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि क्या चीज़ आ रही है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके मकासद क्या है। अगर लाहौर मीनार पाकिस्तान वाली वीडियो पे वज़ीर आज़म ट्वीट ना करते तो हुकूमत इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती, ना सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते, ना उन लोगों को बेचारों को टेलीविज़न पे और चैनल्स पे दिखा के ये बताया जा रहा है कि जनाब ये सारे लोग उसमें शरीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये सारा एक ड्रामा था। तो हमें इस वक्त बहुत मोहतात होकर इस हथियार को इस्तेमाल करना है। आप अपने ऑडियंस को सोचें कि वो कौन है, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं। फेक न्यूज़ जो है वो किसी न किसी हवाले से आपको हंट करती है। अगर कोई भी ऐसी खबर होती है तो वो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बू आ रही है और इसमें कोई गलत बयान नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मसला ये है कि एक दौड़ लगी हुई है, रेटिंग की दौड़ लगी हुई है, हर चैनल चाहता है कि ये खबर सबसे पहले महदूद, चाहे वो झूठी ही हो। तो इस वजह से ये सारे मामला हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए जो हमारे मीडिया को भी कवर करे, सोशल मीडिया को भी कवर करे,
اور اس کے اوپر یہ طے ہو کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا چیز نہیں جانی چاہیے. یہ قدغنیں ہمیں خود سے لگانی چاہیے اور ہمیں ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے. مگر اگر ایسا ہوگا اور یہ نوجوان نسل جو ہے جو اس کو کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے سونے کی تصاویر اور ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے, اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیزیں ڈالنی چاہیے کیا نہیں ڈالنی چاہیے. خاص طور سے بچیوں کو, لڑکیوں کو, خواتین کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی تصاویر اور اپنی اس طرح کی چیزیں اس طرح بے محابہ سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کریں. لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, غلط طریقے سے اس کی آج کل جو ہے ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو لکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اچھا لکھیں اور ایسا لکھیں جو ان کو یاد رکھا جائے اور ان کی بات کو وزن دیا جائے. میری یہی چند گزارشات ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ عطا تبسم صاحب. اور فہد صاحب, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری ویب کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی انتقال کر گئے, ان کے حوالے سے اگر لکھا جائے تو ان کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاط کرنی ہوگی, منفی لکھا جائے یا مثبت بھی لکھا جائے. تو اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اگر جو شخصیت حیات ہے آپ اس کے لیے کوئی منفی یا کوئی مثبت بات لکھتے ہیں تو وہ اس کو تصدیق کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہوتا ہے. لیکن آپ اگر کسی ایسی شخصیت جو انتقال کر گئی ہے اس کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط اور احتیاط سے کام لینا ہوگا. اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہوں. میں اس حوالے سے گزشتہ چند دنوں کے مثال دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے دن ہی ایک خط سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جو وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے غالباً 5 اکتوبر کو لکھا کہ آپ نے میری خیریت دریافت کی, مجھے گلدستہ بھیجا, جو بھی تھا اور بھی اس میں جو تھا. لیکن میں نے خود اس کی تصدیق کی اور کہ یہ خط واقعی وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا اور پھر علم ہوا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا گیا تھا. آپ اس پہ اب لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے. کسی انتقال کرنے آنے والی شخصیت پہ اگر آپ لکھیں گے تو وہ اس کی وضاحت دینے کے لیے موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس طرح کا ثبوت, اس طرح کے دلائل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. آپ کو اس لیے بہت احتیاط سے, یا پھر میں ابھی مثال دیتا ہوں عمر شریف صاحب کا. عمر شریف صاحب کا انتقال ہوا, انتقال کے ہی دن دوسرے دن ایک بی بی سی کی ویب سائٹ پر ایک مضمون چھپتا ہے کہ عمر شریف صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی چھوڑ کے لاہور چلے گئے تھے اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا میں وہاں سے شو کروں. اس کے پیچھے ایک شخصیت کا یا کسی اگر تنظیم کا نام ہے تو کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں تھا. اس کے جواب میں بھی کئی کالم آئے, جس ان کالموں میں اس کالم نگار سے کوئی ثبوت مانگا گیا تو ثبوت یا تو مرحوم کے ساتھ چلا گیا یا پھر کالم نگار خود ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ بہت احتیاط سے اور دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ لکھنا چاہیے. جی فہد صاحب. جی السلام علیکم, کیا آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل. سر میرا سوال دراصل اخلاقی حدود کے حوالے سے ہے, اور اگر مناسب ہو تو ڈاکٹر ثنا غوری اس کا جواب دیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے کافی زیادہ معلومات رکھتی ہیں. جیسے کہ عائشہ کرام جیسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں, چونکہ یہ ہم کنٹینٹ رائٹرز ہیں اور ہمارا کام ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور کہ مطلب اس ایشوز کو آگے عوام تک پہنچانا ہے, تو
इन वाक़यात में होता कुछ यूँ है कि कुछ दिनों बाद एक और रुख भी सामने आता है तस्वीर का। पहले हम एक रुख के बारे में बात कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरा रुख भी सामने आ जाता है। इस सूरत हाल में जब हम अगर फॉर सपोज हम इखलाकी हुदूद का ख्याल रखते हुए रुक जाते हैं, वो खबर नहीं ब्रेक करते, तो वो खबर ठंडी हो जाएगी, यानी उस खबर को फिर बाद में देने का फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी खबरों को जब जिसमें इखलाकी हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है, चाहे वो आवाम के हवाले से हो या फिर समाज के हवाले से हो, उसमें हमें किस तरीके से इखलाकी हुदूद का भी ख्याल रखें और जो दूसरा पहलू है उसको भी एक ऐन मुमकिन है कि सूरत में पेश करें। इससे भी मेरा सवाल था। सना साहिबा, गालिबन आप मसरूफ थी, सना आप मसरूफ थी, एक सवाल आया है फहाद की जानिब से, आप सुन पाई थी? नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे प्लीज बताइएगा, असल मैं ऑफिस में काम भी कर रही हूँ साथ साथ। जी फहाद। अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैं फहाद बात कर रहा हूँ और हमारी वेब का कंटेंट राइटर है। दरअसल मेरा सवाल ये है कि चूँकि आप सोशल मीडिया से काफ़ी वाकिफ़ हैं और इस किस्म के कंटेंट से बखूबी अंदाज़ा है आपको, तो जैसे कि आयशा इकराम इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, ये काफ़ी इस किस्म के वाक़यात हैं जो कि समाज के लिए भी मुश्किलात का बायस बनते हैं, समाज में एक मनफी पहलू उजागर करते हैं, जैसे पाकिस्तान का हुआ। तो इन किस्म के वाक़यात में चूँकि हॉट टॉपिक्स होते हैं और बीइंग अ कंटेंट राइटर हमें इन टॉपिक्स को बर वक्त उजागर करना ज़रूरी होता है। बर वक्त से मेरा ये कि हमें बताना होता है कि ये इशू चल रहा है। अच्छा, इस सूरत हाल में अगर हम ये इशू इखलाकी दीवारों के इखलाकी तौर पर अगर हम रुक जाते हैं कि पहले खबर का दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए, इस सूरत हाल में अगर हम रुक जाते हैं तो वो खबर ठंडी हो जाएगी, यानी वो खबर फिर आगे देने का फ़ायदा नहीं है। तो सवाल मेरा ये कि किस तरीके से हम इखलाकी तौर पर भी अपनी खबर को प्रूफ करें और जो ऐन मुमकिन सूरत हाल होती है, यानी तस्वीर का दूसरा रुख, उसको भी हम ऑडियंस तक पहुंचा दें, यानी बैलेंस वे में लेके चलें। अगर हम फॉर सपोज यही इस तरह मैं सवाल करूंगे आयशा, जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं इसका जवाब दे दूँ। और आयशा वाले मामले पे स्पेशली मैं खामोश थी। एक तो मेरे पास कुछ वक्त की भी कमी होती है, जाहिर सी बात है, सुबह यूनिवर्सिटी, दोपहर को इदारा और फिर रात को मैं टीवी पे होती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब इस किस्म के मौजूआत आए और स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं और नए आने वाले, फौरी रिएक्शन के तौर पे हमें फौरी रिएक्शन किसी एक शख्स का साथ देना मैं नहीं समझती कि ये दुरुस्त है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरी तस्वीर वाज़े तौर पे नहीं आई है और बहुत से लोग सिंपैथी हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि ख़वातीन का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी राइटर कोई भी हो तो 90% राइटर्स ऐसे हैं जो कि मजलूमियत का कार्ड हाथ में थाम के वो समझते हैं कि हम बच्चों को और ख़वातीन का पहलू अगर सामने लाएंगे तो हमें सिंपैथी मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये आती है कि इस सारे पहलू में अगर इस किस्म का हमारे सामने वाक़या आता है तो उसमें वो पॉइंट ढूंढे कि जो वाकई माशरे को पॉइंट आउट करता है। अगर खास तौर पे इस वाक़े की बात की जाए तो अब सारे पहलू सामने आ चुके हैं, जो कि पहले मेरा परसेप्शन था, आज इत्तेफाक ऐसा है और बात ऐसी जो हकाइक अब सामने आए हैं वो पब्लिक के सामने है। उस वक्त भी मेरा ये नजरिया था कि इस बात पे लिखो कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है तो वो करने की तो उसने 10% कोशिश की थी, हो गया उसके साथ 90%, ठीक है। अब ये ओवरऑल माशरे का रवैया हमारा क्या था उस वक्त, हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे वाक़े में ओवरऑल हमारे माशरे का रवैया क्या था कि अगर उस जगह खास तौर पे कोई बात हुई थी ऐसी कि जो कि हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए, चाहे दोनों तरफ से। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 90% जो कसूर हमारा सामने आ रहा है, किसी ने 10% करने की कोशिश की और 90% रिएक्शन फिर भी पब्लिक की तरफ से आया। तो हमें उस 90% रिएक्शन के हवाले से जरूर बात करनी चाहिए थी कि बहैसियत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। ये तो एक वाकया है, क्या मोटरवे का वाकया हमारे सामने नहीं आया? हम उसको रेफरेंस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई वाकया उस वक्त हमारे सामने रूनुमा हुआ
اور اس پہ ہمیں بات کرنا بھی ضروری ہے، تو ہم ماضی میں ہوئے واقعات کو لے کے پھر اس پہ بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں پوری تحریر کو لفظوں کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور بالکل ضرورت ہے، جب ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے لفظوں کی قلت ہے، اور لفظ تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لفظوں کا ذخیرہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آرٹیکل بھی مکمل کرنا ہو اور ہم اپنی اس موضوع کو بھی مکمل ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کیا کریں. اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ماضی میں ہونے والے واقعات کا ریفرنس لے کے اپنی تحریر کو بنائیں، اور یہ کہا جائے، یہ جملہ ضرور ایڈ کیا جائے کہ معاملے کی ابھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، نوٹس لے لیا گیا ہے، اور ذمہ داران کو فوراً سے یہ کہہ دینا کہ جی فلاں مظلوم تھا، فلاں کا ساتھ دینا ضروری تھا، یا یوں ہو گیا تھا، یا پاکستانی عوام کو سب کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہہ دینا. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جانبداری سے گریز کریں. ایک آپ کی جو تحریر ہو وہ بڑی متوازن ہو، لفظوں کا استعمال بہت بہت سوچ کے کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو نثر نگار ہوں، اور شاعرہ میں جو ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ وقتی وہ موسمی بخار والی شاعرہ. تو جو ایک شاعر ہوتا ہے نا، وہ شاید اب لفظوں کا استعمال بہت کم لفظوں میں اپنی بات کہنے کا ہنر جانتا ہے. نثر نگار کا بھی ایسا ہے کہ ایک اگر جملہ ہوتا ہے، میں اپنے ایک جملہ شاید 10 دفعہ پڑھتی ہوں. اگر میرا ایک اسٹیٹس بھی فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو میں بھی اس کو شاید 25 دفعہ پڑھتی ہوں کہ یہ جملے کے چناؤ ٹھیک تھا، اس جملے میں لفظوں کا چناؤ ٹھیک تھا. تو اپنے آرٹیکل کو دیکھتے ہوئے سوچئے کہ یہ جو آپ کا جملہ آ رہا ہے اس میں یہ کہیں جانبداری تو نہیں ہے؟ کیا آپ نے اپنی تحریر میں وقت سے پہلے فیصلہ تو نہیں سنا دیا؟ میرا خیال ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقت سے پہلے فیصلہ نہ سنائیں، اپنی تحریر کو متوازن رکھیں، اور پہلے جو اس حوالے سے واقعات ہو چکے ہیں اس کو اسپیشلی کوٹ کیا ہے. میرا خیال ہے میں جواب دے چکی ہوں. بالکل صحیح، میں آپ کی بات سے مطمئن ہوں. جی بہت شکریہ ثنا، بہت شکریہ فہد. اور اگر اور کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہے تو میرا میم ثنا غوری سے کوشچن ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی. میم ثنا غوری، جیسا کہ میں آپ کو فارمر اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے پڑھ چکا ہوں، تو یہی کہ مجھے اپنی تحریر میں کچھ چینجنگز جیسے لے کر آنی ہے، کچھ مجھے مضبوط تحریر بنانی ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ میری اپنی تحریر کو کیسے، اپنے جو کانٹینٹ جو میں لکھتا ہوں اس کو، اس میں توازن کیسے برقرار رکھوں. ایک بہت لانگ میں طویل نہیں کرنا جیسے طویل ایک جملہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، ایک ہی جملے میں چاہتا ہوں کہ مطلب ساری بات لکھ دوں. تو یہ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ اس کا پلیز آپ مجھے گائیڈ کیجیے. ثنا مائک کھول لیجیے. جی، اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گی، جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا اور لوگوں نے مجھے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ میری تحریر کیوں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میری زبان مادری زبان اردو نہیں ہے. لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب میں نے دوسرے رائٹرز کا موازنہ کرنا شروع کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ میری تحریر تو بڑی سادہ ہوتی ہے. تو وہ جو ہم لفظوں کی آمیزش کر کے اور اس کو جب ہم صحافت پڑھاتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کی زبان الگ ہے، اخبار کی زبان الگ ہے. ہمیں اخبار کی زبان میں عوامی زبان کو استعمال کرنا اور اس زبان کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جو آسان ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی تحریر میں چاشنی ڈالنے کے لیے ادبی زبان کو استعمال کرتے ہیں. اخبار میں یاد رکھیے اور عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یاد رکھیے کہ آپ کو پھر وہ عوامی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، جو عوامی زبان سے مراد یہ ہے کہ جو آسان زبان ہوتی ہے اخبار میں وہ زبان استعمال کی جاتی ہے. جب میں نے اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا اس وقت یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ تحقیق کی زبان بالکل مختلف ہے، ادبی زبان بالکل مختلف ہے، اور اخبار کی زبان بالکل مختلف ہے. کم لفظوں میں اپنی بات کیسے کی جائے اور آپ کی تحریر میں اثر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ جو قلم سے ایک لفظ تحریر کیا جاتا ہے، یہ ایک لفظ جو ہوتا ہے یہ لفظ نہیں، یہ آپ کا خون کا قطرہ ہے، یہ آپ کی تاثیر ہے. یہ لفظ جب آپ کے دل سے نکلے گا اور صفحہ کرتاس پہ جائے گا تو وہ اثر رکھے گا.
या असर लोग मुझसे पूछते हैं कैसे होगा, जो आपके दिल में बात है ना। और यहाँ पे शेख खालिद जाहिद साहब ने कहा कि लिखें खुल के ना रखें, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी इस बात पे। खुल के लिखें, लेकिन उस लिखने में अपने माशरे को जो है वो भी देखें कि आप किस पोजीशन पे हैं कि कितना लिख सकते हैं। खुल के लिखने से मुराद इतना जरूर मैं कहूंगी वो लिखें जो आपका दिल कहता है। तहकीक दुरुस्त है, दिल ने कहा है, सादा लफ्जों को इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी तहरीर लिखने की कतन जरूरत नहीं है। ये नए आने वालों को बताऊं कि बहुत भी आपकी जो अखबार में तहरीर छपती है वो 800 से 1400 लफ्जों के दरमियान होती है, और अब जो ब्लॉग की सूरत हाल है उसमें 300 लफ्जों का भी ब्लॉग होता है और 600 लफ्जों का भी ब्लॉग होता है। तो आपकी तहरीर जिस हद तक होते हैं वो मुख्तसर होगी। और इसका एक टेक्निकल पॉइंट जो हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं सहाफत में, वो बता दूं। 3 पोर्शंस में पहले तो अपनी लाइंस को डिफाइन कर लें। पहला जो आपका अगर आपने आगाज और इख्तितामिया के 2 पैराग्राफ पे तवज्जो दे दी है और बीच की आपको लाइंस जो हैं वो आप कर चुके हैं, तो फिर तहरीर को बनाना मुश्किल नहीं होता। और दूसरी बात ये सीक्वेंस में चीज आती है, पहले पॉइंटर्स लिख लीजिए और पॉइंटर्स को अपनी तहरीर में ढालते चले जाएं। ये सबसे आसान तरीका है अपनी तहरीर को बनाने का। और असर पजीरी के बारे में फिर मैं रिपीट करती चलूं कि उस सूरत में असर पजीरी पैदा होती है जब लफ्ज दिल से निकला हो और तहकीक आपकी मुकम्मल हो। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस तरह से मेरी तहरीर कंप्लीट होगी और अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। मुसद्दक साहब, अगर मुसद्दक भाई आपकी तरफ से और कोई है वहाँ, या अब प्रोग्राम हो रहे हैं। अबरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अबरार। अच्छा, मैंने अता साहब की बात सुनी, गौरी साहबा की बात सुनी। मेरे हिसाब से जो प्रोग्राम की जिस नहज पे जाना चाहिए था परफेक्टली वहीं पर हम प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो ये था कि सोशल मीडिया एक पूरी दुनिया है और यहाँ पे नए लिखने और पुराने लिखने वाले की बात नहीं, यहाँ सारे लिखने वालों की बात है। सबके लिए चैलेंजेस हैं। अच्छा, ये जो दुनिया है, हम पाकिस्तान के हिसाब से अगर अपने माशरे के हिसाब से बात करें, हमारा प्रोग्राम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि दुनिया में हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, अपने तालीमी हिसाब से, अपने इखलाकियात के हवाले से, अपने माशी हालात के हिसाब से, दुनिया में तरक्की के हिसाब से काफ़ी पीछे हैं। अगर 150 पौने 200 अच्छी प्रॉपर कंट्रीज को ले लें तो हम बहुत पीछे खड़े हैं। 100 के बाद ही हमारा हर जगह नंबर आता है। सोशल मीडिया जो एक वर्चुअल दुनिया है, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि हम वैसे ही हालात का शिकार होने जा रहे हैं। एटलीस्ट हम अपने अच्छे फेस को दुनिया के सामने ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अच्छे लिखने वाले, अच्छी बात करने वाले, अच्छी सोच वालों को सामने लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। नहीं करेंगे तो जो बच्चे टिकटॉकर से कल टीनेजर थे आज वो मैच्योर्ड एज की तरफ आ रहे हैं और जो आपके सामने चीजें नजर आ रही है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने। मैंने तो खैर इतनी लंबी बात नहीं करनी थी, 30 सेकंड्स और कोशिश करता हूँ कि वो ये है कि हम सबको जो कन्वेंशनल लिख रहे हैं और अब तकरीबन सबके सब वर्चुअल आ गए, इस बात के ऊपर हमें इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए और ज़रा एक्सपेंडेड प्रोग्राम करने चाहिए कि जो राइटर्स हैं उनको किस मोड में, सिर्फ राइटर्स नहीं, आप अच्छी वीडियो के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, आप अच्छी बात भी कर सकते हैं, किसी भी सूरत में, तहरीर की सूरत में, ऑडियो वीडियो की सूरत में। हमें जो इस वक्त जो मुझे दिख रहा है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, हम अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और यकीनी तौर पर उसमें सबसे अहम रोल राइटर्स को, स्कॉलर्स को, इन लोगों को, अदीबों को, इनको रोल प्ले करना पड़ता है। ये कौम की डायरेक्शन बनाने वाले होते हैं, ना कि हर कैमरा उठाने वाला, मोबाइल उठाने वाला ये कौम की रहनुमाई करेगा। तो ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इसी सिलसिले की हमारी वेब की तरफ से एक कड़ी थी। मैं मुख्तसर तमाम आपका अपनी और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सब ने यहाँ पे इसमें शिरकत की, अपने ख्यालात बताए। और बुनियादी तौर पर मेरी टीम के लिए प्रोग्राम नहीं था, ये जितने भी राइटर्स क्लब या जो भी लिखने वाले हैं ये उन सब के लिए था। अच्छा, लास्ट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन में ज़रा रिलेक्टेंट रहते हैं, तो इस तजर्बे में एंड में
मैं ये चाहूँगा अरशद साहब आप ज़रा इस चीज़ को भी हाईलाइट कीजिएगा कि इस तरह का अगर प्रोग्राम हम एक्सपेक्टेड व्यू में जाते हैं, मतलब 300-400 को अगर लेकर आएँ तो इस प्रोग्राम को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गुलाम शब्बीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी, लेकिन शायद आपके पास शोर बहुत आ रहा है। जी सर, अगर आप चाहें तो मैं मैसेज कर सकता हूँ अपना सवाल। जी जी, मैसेज कर दें। गुलाम शब्बीर साहब का जब तक मैसेज आए, अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम पर और हम सब के वाजिबुल एहतराम मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब, जो आज के प्रोग्राम के, आज के मौजू के लिए, आज की नशिस्त के लिए सदारत के मनसब पर फाइज हैं और काफ़ी देर से हमें सुन रहे हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ एहतराम के साथ प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब से कि वो इस नशिस्त और मौजू के हवाले से कुछ इज़ारे ख्याल करें। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया अरशद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। हमारी वेब की जानिब से आज की यह नशिस्त जिस अहम मौजू पर थी और उस अहम मौजू की मुनासबत से तमाम मुकर्ररीन ने जो इज़हार ख्याल किया, उस एतबार से कहा जा सकता है कि हमारी वेब की ये नशिस्त इंतहाई कामयाब रही। आज का मौजू इतना अहम और इम्पोर्टेंट है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। यानी हर शख्स अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया से हर लम्हे ताल्लुक़ रखता है और ये चीज़ हमारे मुशाहिदे में है और हम खुद भी ऐसा ही करते हैं कि वक्फे वक्फे से अपने मोबाइल में सोशल मीडिया से हम राब्ता करते हैं, देखते हैं। सोशल मीडिया की बहुत सी जहतें हैं, बहुत से मौज़ूआत हैं जिनका जिक्र यहाँ मुकर्ररीन ने बहुत तफसील से किया और उनके मनफी और मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डाली। मैं उन तमाम बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा। दरअसल यहाँ जो बुनियादी मकसद हमारी वेब का आज था, वो था संजीदा लिखने वालों के लिए रहनुमाई फराहम करना। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। बास का काम सिर्फ ये होता है कि जिसे मैं कहूँ चुटकुलेबाजी करना। उन्होंने 2 लाइनें लिखी और सोशल मीडिया पे डाल दी। बास का काम होता है कि साहब कोई ऐसी सनसनीखेज खबर उनके सामने आई, उन्होंने उसे शेयर कर दिया और उसमें मज़ीद नमक मिर्च डाल के उसे आगे बढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखने वालों की और जो संजीदगी से लिखते हैं। इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने प्रिंट मीडिया पर लिखने का आगाज़ किया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। प्रिंट मीडिया से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब आए। बहुत से हमारे ऐसे अहबाब हैं, लिखारी हैं, जिन्होंने प्रिंट मीडिया का साथ नहीं दिया। उन्होंने प्रिंट मीडिया पर नहीं लिखा। नतीजा ये कि वो पीछे रह गए
اور وہ بے نام ہو گئے. لیکن جنہوں نے اس پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو اپنا لیا، مجھ جیسی عمر کے لوگ، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں، بلکہ ان میں تیزی آ چکی ہے. میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ جب تک پرنٹ میڈیا پر میں لکھ رہا تھا، شاید میرے چند 100 آرٹیکل آئے ہوں گے، لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا، میرے مضامین کی تعداد، کالموں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے جیسے ابھی ثنا غوری نے کہا کہ ہم دعا دیتے تھے قلم کی، اب ہم قلم کی نہیں بلکہ کی بورڈ کی دعا دیتے ہیں. واقعی انہوں نے بہت سچ کہا کہ جو لوگ کی بورڈ استعمال کرتے ہیں ان کی اسپیڈ کہیں زیادہ ہو چکی ہے، وہ کہیں تیزی سے لکھ رہے ہیں، اور جو فائدہ ہے کی بورڈ پر لکھنے کا وہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ کی بورڈ میں لکھنے کا کتنا فائدہ ہے. کچھ تھوڑی سی خوش پسندی ہو جائے گی. میں نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس اردو میں تھا، 750 صفحات پر مشتمل وہ ہے. میں نے وہ کی بورڈ کے ذریعے وہ مکمل تھیسس اپنا لکھا اور 2 سال میں نے مکمل کر لیا. تو یہ سوشل میڈیا جتنا مفید ہے، جتنا فائدہ مند ہے، اتنا ہی نقصان دہ ہے، اور وہ نقصانات کی بات ابھی کی گئی. کئی مقررین نے اس کے منفی نقصانات کی بات کہی. بنیادی بات جو سامنے آئی تمام مقررین کی گفتگو سے وہ یہ تھی کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی پوسٹ کریں، مختصر کریں یا بڑا مضمون کریں، تحقیق کر لیا کریں. یعنی آج کا میں سمجھتا ہوں ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ہر سوشل میڈیا پہ ہم جو کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں اس کی تحقیق کر لینا ہم پر لازم ہے. اگر ہم تحقیق کر لیں گے تو بہت سی برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. بات یہ بھی کی گئی کہ صاحب سوشل میڈیا پر کسی قسم کی قانونی گرفت نہیں ہے اور یہ آزاد ہے، جس کا جی چاہے جو الفاظ چاہے. یعنی ایسے ایسے الفاظ ہمارے بہت سے جنہیں ہم جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ اتنے غلط اور خراب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کا استعمال ہم اپنے گھروں میں تو نہیں کرتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ الفاظ، وہ گالی گلوچ ہم اپنے گھروں میں استعمال نہیں کرتے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ لکھنے میں ہم کسی قسم کی ہمیں پشیمانی نہیں ہوتی، اور یہ کوئی قانون ہمیں پابند نہیں کرے گا. دیکھیے ٹی وی تو چند ہے نا، پہلے ایک ہی ٹی وی تھا پی ٹی وی، اب 10 12 15 20 40 ہوں گے. انہیں تو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی گرفت تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 22 کروڑ عوام، ان میں سے اگر 22 کے آدھے لوگ بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انہیں گرفت میں ہم نہیں لا سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم از خود اپنے اوپر امپوز کریں کہ ہمیں اخلاقیات سے گری ہوئی بات آگے نہیں بڑھانی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں کو عام نہیں کرنا. یہ ہمیں اس کی کرنا ہوگا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ آپ اس طرف آئیں. خود اپنے اوپر پابندی عائد کریں کہ جو بات ہم اپنے گھر میں نہیں کر سکتے وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی نہ کریں. بہت سی باتیں ہوئیں. ایک بات یہ ہوئی کہ صاحب سوال ہوا تھا کہ ہم ان لکھنے والوں کے بارے میں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہم کس طرح لکھیں. میں نے اپنی زندگی میں جو مضامین اور جو کالم لکھے ان میں زیادہ تر کالم میرے شخصیات کے اوپر ہیں. میرے لکھنے کی ابتدا ہی شخصیت تھی، میرے زیادہ موضوعات شخصیات.
لہذا آپ چاہے زندہ کے اوپر لکھیں یا کسی ایسے شخص پر جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، دونوں پر لکھنے کی صورت میں آپ کو احتیاط اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ بعض باتیں ہم مزاح کے طور پر لکھ دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک دوست پر کالم لکھا اور ان کی کچھ چند نجی ازدواجی زندگی پر بھی روشنی ڈالی، تو وہ چھپ تو گیا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ بات ان کے گھر میں اچھی نہیں لگی، تو اگر میں یہ بات نہ بھی لکھتا تو بھی وہ میرا کالم جو تھا چھپ جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ چاہے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس پر تو کسی بھی صورت اگر آپ کے علم میں ہے، تصدیق شدہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، تحقیق سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی منفی پہلو بھی ہیں زندگی کے، تو جناب دنیا سے چلے جانے والے کے منفی پہلوؤں پر اگر آپ پردہ ہی رکھیں تو زیادہ مناسب ہے، اس کی اچھائیوں کو اجاگر کریں۔ ابھی دو اہم شخصیات کا ذکر ہوا، ان میں سائنسدان ڈاکٹر صاحب پر بے شمار مضامین لکھے گئے، خبریں آئیں، تو ان کے بہت سے اچھے پہلو، بلکہ زیادہ اچھے پہلو تھے اور منفی بھی تھے۔ احباب نے ان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ بعض جیسے میں نے بھی ان کے اوپر لکھا، لیکن میں نے ان کی ان باتوں کو جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی انہیں بہت ہی اس انداز سے تحریر کیا کہ وہ بات بھی بن جائے، اور وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس بات کا احتیاط کریں۔ میں خاص طور سے نئے لکھنے، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ نئے لکھنے والوں کے لیے دراصل تھا کہ نئے لکھنے والے کو ہم کس طریقے سے اس طرف لائیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تحریر، دیکھیے ہر انسان میں لکھنے کا جذبہ، لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اب وہ لکھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، دیگر صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اپنی بعض صلاحیتوں کو باہر لے آتے ہیں اور بعض لوگ نہیں لاتے، اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ بعض شاعر ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو پیدائشی شاعر ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، پیدائشی شاعر ہو سکتے ہیں۔ بعض اپنی محنت سے شاعر بن جاتے ہیں، جیسے ابھی ثنا نے کہا کہ وہ نثر نگار ہیں لیکن شاعری بھی ضرورت کے تحت کر لیتے ہیں۔ یہی صورتحال میری بھی ہے کہ میں نثر نگار ہوں، لیکن اپنی ضرورت کے تحت شعر، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، گڑھ لیتا ہوں، شعر کہتا نہیں ہوں۔ شعر تو شاعر کہتے ہیں نا، ارشد صاحب شاعر ہیں، یہ شعر کہتے ہیں، میں تو شعر گڑھ لیتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے۔ تو جناب علی بہت سی باتیں ہوئیں اور ان میں جناب ثنا غوری صاحب نے بڑا اچھی یعنی گفتگو کی اور سوالوں کے جواب بھی دیے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ عطا تبسم صاحب نے بات کی کہ انہوں نے بھی بہت اچھا میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ صاحب میں صدارت میں نے کی اور میں بہت ہی پیشنس سے سنتا رہا، تو اس کا مختصر سے جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب عطا تبسم صاحب، میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں حکیم محمد سعید شہید میرا آئیڈیل تھے، میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور میں نے یہ دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ حکیم سعید شہید صاحب مختلف سیمینارز، کانفرنسز بے تحاشا ہمدرد کے چھتری تلے بھی سر انجام دیا کرتے تھے، اور پورے پاکستان میں جو پروگرام ہوتے تھے ان میں بھی وہ صدارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے از خود یعنی مشاہدہ ہے میرا
کہ وہ جس تندہی سے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوا کرتے تھے. ہمارا یہ پروگرام تو شاید 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، لیکن حکیم صاحب 3 4 گھنٹے کانفرنس، وہ اتنی مستعد اور یعنی ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی یعنی غنودگی نہیں ہے، وہ کہیں آگے بند نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر مقرر کی باتیں وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنی صدارتی تقریر میں اس کا ان کی تعریف کیا کرتے تھے. تو میں نے انہیں دیکھا اور ان کی اس عادت کو میں نے کہنا چاہیے اپنا لیا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اب کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں تو یہی کام مجھے ہوتا ہے. تو فہد اقبال نے سوال کیا تھا کہ اخلاقی حدود کیا ہے. تو دیکھیے اخلاقی حدود، وہی جملہ میں پھر دہراؤں گا، اخلاقی حدود وہ ہیں کہ جو باتیں ہم اپنے گھر میں اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر بھی اسی قسم کی باتیں کرنی چاہیے. یہ اخلاقی حدود ہے اور یہ سیلف ہے، حکومت کی طرف سے آپ پر امپوز نہیں کی جائیں گی، بلکہ یہ اخلاقی حدود ہیں کہ جو بات ہم گھر میں کرتے ہیں وہ ہم باہر بھی کریں. تو ان باتوں کے ساتھ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ وقت بہت ہو گیا، تقریباً 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہو گیا. ماشاءاللہ ہماری ویب کی جانب سے ابرار صاحب نے گفتگو کی، بہت مفید گفتگو کی. آپ نے جو گفتگو کی وہ بھی بڑی مفید تھی. میں تمام مقررین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج ہماری ویب رائٹرز کلب کے اس پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو. اور اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب کے اظہار خیال سے پہلے غلام شبیر صاحب نے گفتگو کرنا چاہی تھی، لیکن پھر انہوں نے پیغام کے ذریعے ایک سوال لکھا. اور غلام شبیر صاحب، آپ کا سوال اور یاسر فاروق صاحب، آپ دونوں کا سوال کا احاطہ ڈاکٹر صاحب کے گفتگو میں رہا. آپ کو یقیناً جواب مل گیا ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شروع سے ابتدائی لمحات سے اب تک رہے. طوبہ نسیم صاحبہ، حمیرہ، خوشبخت، راجہ محمد عتیق صاحب، زین، سعدیہ صدیقی، غلام شبیر، سفیان علی فاروقی، فہد، سمیر، عبداللہ، ابرار بھائی اور سلیم اللہ شیخ، عطا تبسم، آج کی جو پورے پروگرام پہ چھائی رہیں، ثنا غوری صاحبہ، شیخ خالد زاہد صاحب اور دیگر جو بھی احباب ہمارے ساتھ شامل تھے، یاسر فاروق اور غلام شبیر صاحب، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. بہت مثبت اور اچھی آج نشست رہی. انشاءاللہ تعالی پھر کسی نشست میں ملاقات ہوگی. یہ ہماری ویب جس میں ابرار صاحب جو ہے وہ چائے کا انتظام کر کے رکھیں گے. جی بالکل. ابرار صاحب چائے کا جواب دیتے ہوئے مائک بند کرتے ہیں. ورچولی اگر ہو سکتا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو موسٹ ویلکم. لیکن دوسرا انتظام یہ ہے کہ ارشد صاحب لاسٹ ٹائم آئے تھے، اب ذرا ہم اوپنلی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے زوم کے متعلق بتایا تھا کہ ٹائم شارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہماری طرف سے یہ زوم کا جو سبسکرائب کروایا پورے رائٹرز کلب کے ممبران کے لیے آفر ہے، وہ اپنے نیکسٹ پروگرام اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک بار پھر میں یہاں ایک خاص شخصیت کا ذکر کرتا چلوں. ہم جو بھی پروگرام ترتیب دیتے ہیں اس کے پس منظر میں ایک شخصیت موجود ہوتی ہے جو یہ تمام پروگرام کو ارینج کرتی ہے، تمام لوگوں سے رابطے کرتی ہے. اس کا ایک بہت اہم کردار ہے اور وہ ہیں ہماری ویب کے کوآرڈینیٹر خواجہ مصدق رفیق صاحب، جن کی بدولت آج بھی
ये प्रोग्राम इतनी कामयाबी से हम किनार को पहुंचा। मुसद्दक भाई आपका बहुत शुक्रिया, अबरार भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमारी वेब का बहुत शुक्रिया, तमाम शुरकाए महफिल का शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।